بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم إنا نسألك مما عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل من بركاتك يا رب. يا معلم آدم وإبراهيم علمنا. يا معلم آدم وإبراهيم علمنا. يا معلم آدم وإبراهيم علمنا. يا مفهم سليمان فهمنا. يا مفهم سليمان فهمنا. يا مفهم سليمان فهمنا. ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا يتركه منشورا، وألا يضع فوقه شيئا من الكتب، حتى يكون أبدا عاليا لسائر الكتب، علما كان أو غيره۔ قرآن کریم کی حرمت کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ جب مصحف کو رکھے تو نہ چھوڑے اس کو پھیلا ہوا، مطلب یہ ہے کہ کھلا ہوا، اور یہ کہ اس کے اوپر کسی چیز کو کتابوں میں سے نہ رکھے، یعنی قرآن کریم پر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ تمام کتابوں پر ہو، تمام کتابوں سے بلند ہو، چاہے علم ہو یا اس کے علاوہ ہو، یعنی وہ کتابوں کے اندر علم ہو یا علمی لائن سے ہٹ کر کوئی دوسری بات ہو۔ ومن حرمته أن يضعه في هجره إذا قرأه أو على شيء بين يديه ولا يضعه بالأرض۔ اور قرآن کریم کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو رکھے اپنی گود میں جب کہ اس کو پڑھے، یا کسی چیز پر اپنے سامنے، اور اس کو زمین پر نہ رکھے، زمین پر رکھنا یہ بے ادبی ہے۔ ومن حرمته ألا يمحوه من اللوح بالبصاق ولكن يغسله بالماء۔ اور قرآن کریم کی حرمت میں سے یہ ہے کہ اس کو نہ مٹائے لوح سے، سلیٹ ہے یا کوئی چیز ہے جس پر لکھا ہے تو تھوک سے نہ مٹاوے، لیکن اس کو دھوئے پانی سے۔ ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتبقى النجاسات من المواضع والمواقع التي توطأ، فإن لتلك الغسالة حرمة، وكان من قبلنا من السلف منهم من يستشفي بغسالته۔ یہ وہ بات ہے جو کل ڈاکٹر صاحب نے عرض کی تھی۔ اور اس کی حرمت کے تقاضے میں سے یہ ہے کہ جب اس کو دھوئے پانی سے تو بچے نجاست سے، ایسی جگہوں سے اور ایسے مواقع سے، دونوں مترادف لفظ ہیں، مواد اور مواقع، کہ جو روندی جاتی ہے۔ بے شک اس غسالے کے لیے احترام ہے۔ غسالہ کا مطلب دھون، جو پانی دھونے کے بعد نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں غسالہ۔ اس دھون کے لیے حرمت ہے، یعنی احترام ہے۔ اور ہم میں سے پہلے جو سلف گزرے ہیں ان میں سے کچھ وہ تھے جو اس کے غسالے کے ذریعہ شفا حاصل کرتے تھے، مطلب بیمار ہوتے تھے تو اس کو شفا یابی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ومن حرمته ألا يتخذ الصحيفة إلى بليت ودرست وقاية للكتب، فإن ذلك جفاء عظيم ولكن يمحوها بالماء۔ اور اس کی حرمت میں سے یہ ہے کہ نہ رکھے صحیفے کو، نہ بناوے صحیفے کو جب کہ وہ پرانا ہو جاوے اور مٹ جاوے، کتابوں کے لیے ڈھال، یعنی قرآن کریم کو کتابوں کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرے، اس لیے کہ یہ بڑی بے ادبی ہے، بڑی جفا ہے، بڑا ظلم ہے، لیکن اس کو مٹا دے پانی کے ذریعے۔ ومن حرمته ألا يخلي يوما من أيامه من النظر في المصحف مرة، وكان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول إني لأستحيي ألا أنظر كل يوم في عهد ربي مرة۔ قرآن کریم کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ
اس کے دنوں میں سے کسی دن کو خالی نہ رکھے مصحف میں دیکھنے سے ایک مرتبہ، یعنی دن میں ایک مرتبہ تو دیکھنا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے اس بات سے کہ میں نہ دیکھوں کسی دن میرے رب کے عہد میں ایک مرتبہ بھی۔ ومن حرمته أن يعطي عينيه حظهما منه فإن العين تؤدي إلى النفس وبين النفس والعين والصدر حجاب والقرآن في الصدر فإذا قرأه عن ظهر قلب فإنما يسمع أذنه فتؤدي إلى النفس فإذا نظر إلى الخط كانت العين والأذن قد اشتركتا في الأداء وذلك أوفر للأداء وكانت العين قد أخذت حظها كالأذن. وروى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حظها من العبادة؟ قال النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه. وروى مكحول عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمة قراءة القرآن نظرا۔ قرآن کریم کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی دونوں آنکھوں کو ان دونوں کا حظ قرآن کریم سے عطا کرے، اس لیے کہ آنکھ یہ پہنچتی ہے نفس تک، اور نفس اور صدر کے درمیان، سینے کے درمیان حجاب ہوتا ہے، اور قرآن سینے میں ہے، بس جب وہ اس کو زبانی پڑھے گا تو یقیناً وہ اپنے کان کو سنائے گا صرف، اور نفس تک پہنچے گا، لیکن جب وہ خط میں دیکھے گا تو آنکھ اور کان یہ دونوں شرکت کریں گے ادائیگی میں، اور یہ ادائیگی کے لیے زیادہ وافر ہے، یعنی زیادہ پورا کرنے والا ہے، اور آنکھ نے اپنا حصہ لیا ہے کان کی طرف۔ زید بن اسلم عطا ابن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں کو ان آنکھوں کا حظ اور حصہ عبادت میں سے عطا کرو دو۔ صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں سے آنکھوں کا حصہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصحف میں نظر کرنا اور دیکھنا، اس میں تفکر کرنا، غور کرنا، اور اس کے عجائب کے وقت عبرت حاصل کرنا، عبرت پذیری۔ مکحول نقل کرتے ہیں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بہترین عبادت قرآن کریم کو پڑھنا ہے قرآن کریم میں دیکھ کر۔ ومن حرمته ألا يتأول عندما يعرض له شيء من أمر الدنيا. حدثنا عمرو بن زياد الحنظلي قال حدثنا هشيم بن بشير عن المغيرة عن إبراهيم قال كان يكره أن يتأول شيء من القرآن عندما يعرض له شيء من أمر الدنيا، والتأويل مثل قولك للرجل إذا جئت على قدر يا موسى، ومثل قوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا عند حضور الطعام وأشباه هذا۔ اور قرآن کریم کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کا مطلب نہ لے ایسے وقت میں کہ جب دنیاوی امر میں سے کوئی امر اس کو پیش آ جاوے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں سے کسی آیت کو اپنی بول چال اور اپنے احوال پر منطبق کرتے ہوئے اس کو استعمال نہ کرے، یہ قرآن کا استعمال بے ادبی سمجھا جائے گا۔ عمرو ابن زیاد حنظلی فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا حشیم ابن بشیر نے مغیرہ سے، وہ ابراہیم سے، فرماتے ہیں کہ ناپسند کیا جاتا تھا یہ کہ قرآن میں سے کسی چیز کی تعویل کی جاوے ایسے وقت میں جب دنیاوی امر میں سے کوئی چیز کو پیش آ جاوے۔ تعویل کیا ہے؟ مثلا تیرا کہنا کسی مرد سے جب وہ تیرا پاس آئے جیت علی قدر یا موسیٰ، اس کا نام مثال کے طور پر موسیٰ ہو، اور آپ جب وہ آیا
جی تعالیٰ قدری یا موسیٰ، قرآن کریم کا اس طرح آیت کا استعمال کیا، اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا حاضر ہے، اور اس وقت کہے کلو وشربو ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بے ادبی ہے۔ یہ کھانے کے حاضر ہونے کے وقت، اور اس کے معنی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے۔ اس میں وہ ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی طرف سے، تو اس کی روایتی کمزور ہے، لیکن جو اس طرح کا واقعہ ان کا ہے، عبداللہ بن مبارک نہیں، کوئی اور ہے ابن مبارک یا عبداللہ کر کے کوئی نام ہے بھی، ہم نے کچھ روز پہلے ہی اس کو دیکھا، پہلے بھی دیکھا تھا کئی سال، بہت عرصے پرانے، اور اس پہ ایک زبان لوگوں کے سامنے بھی بیان کیا تھا، کوئی 15-20 سال پرانی بات، 20 سال پرانی۔ اس میں یہ تھا کہ ایک عورت ہے جو حج پہ گئی ہے، غار معروف ہے، تو وہ ساری گفتگو اسی میں کرتی ہے، تو اس پہ تعارض جو بظاہر نظر آتا ہے، اس میں ایک جواب اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں اس کا غرض، اس عورت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کو وہ آڑ بنائے، بلکہ اس میں اس کی نیت بالکل بدل گئی، تو نیت بدل گئی تو حکم بدل جائے گا۔ اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اپنی زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ نکلے جو کہ اس پر میں ماخوذ ہوں، تو خلاف دین کوئی بات نہ نکل جائے۔ اس احتیاط کی، اس تقوی کی کثرت، یا اس کا جو بوجھ اس کے اوپر تھا، جس کا فکر تھی، احساس تھا، اس میں وہ استعمال کر رہی ہے۔ اس کا مقصد یہاں پر قرآن کی توہین نہیں، بلکہ عظمت کو اور بلند کرنا ہے، کہ میری زبان سے صرف کلام اللہ ہی نکلے، اور ہر وقت نکلے۔ تو ایسی کسی کی استثنائی کیفیت ہو، کسی کا ایسا اعلیٰ مقام ہو، اور وہ ایسا کرتا ہو، تو اس کی بات ہو رہا ہے۔ اب آپ تو یہ کریں گے تو تکلف میں کریں گے، کسی کے سامنے کریں گے، دکھاوا کریں گے، دن بھر کی تعریفات ہے تو ایسے ہم کر سکتے ہیں نہ، ہمیں قرآن اس طرح سے یاد ہے کہ ہم اس طرح سے ہر جگہ وہ اتباع کریں۔ جن کو یاد بھی، ان کو اس طرح کا ترجمہ معلوم نہیں، اگر معلوم بھی ہے تو اتنی حاضر جوابی نہیں، دماغی نہیں، گناہوں کی وجہ سے سارے پردے میں ہوتا ہے، تو کبھی کبھی بالکل سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ تو اسی لیے ہم اس پر قیاس کر کے، ہمارے آپ کے کرنے کی چیز نہیں ہے، انہیں کے لیے جنہوں نے کر لیا اس طرح کی زندگی میں، اکا دکا کوئی اگر خواص ہو، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کل سن کے کہ ساری رات، یعنی 40 سال تک عشاء کی نماز سے فجر کے وضو سے، تو آپ نے بھی اس کی کوشش شروع کرتے، بے وقوفی کی بات ہے یہ، آپ کے لیے نہیں۔ کسی بھی بڑے کی کوئی بات سن کے اس سے فائدہ تو اٹھانا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ وہ اتنا کر سکتے، تو میں اس کا ایک پورشن تو کروں۔ اس کے مقابلے میں جب آپ کو اس کا ایک پورشن کرنے کا موقع ملے، آپ اس میں بھی سستی کریں۔ رمضان کی رات میں جاگنے کا موقع، آخری طاقت، اس میں بھی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس تو اس کا ایک حصہ کچھ بھی موجود نہیں، عشر اشیر جسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں بظاہر اس میں کوئی تعارض لگتا نہیں ہے، یعنی میرا اپنا ذاتی خیال ہی ہے کہ حضرت فرمائیں گے کہ آپ کے ذہن میں اس میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر غور کر لینا کہ ہم مائک ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ سورت پڑھنا ہاں، جو ٹیسٹ تھوڑا کرنے کے لیے۔ محل نظر لگتا ہے، تھوڑا ہوں، ٹھیک نہیں لگتا۔ تو اس وقت ہیلو 1 2 3 ٹیسٹنگ، بس یہی کرو، ہوں، ہوں، ذرا اچھا نہیں لگتا۔ وہ رات کو ہو رہا تھا تو مجھے ذرا فوراً وہ الاشباح والنظائر میں ہم نے جو پڑھا اس پر ہاں، میرا ذہن گیا، کیا کہ رات کو چوکیدار اپنا جاگنا ہونا بتانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور آیتیں ہوں، پڑھتا ہے، تو قرآن کریم کو آڑ بنا رہا ہے، ہوں، تو اس کو فقہ نے مکروہ کہا ہے۔ اسی لیے فون پہ اعلان یا اس طرح کی کوئی چیز رکھنا اپنے کال کے لیے یہ ناپسندیدہ ہے۔ ہاں کہ آپ کو پہلے لوگ کر رہے تھے، الحمدللہ لوگوں اس کو تو خیر فوراً علماء نے روک دیا، تو رک گئے لوگ اس ہاں، سے، الحمدللہ اب وہ وہ اب ختم نہیں ہو گیا رہا، معاملہ، اب تلاوت نہیں کراتے لوگ، یا آسان۔ اذان یا تلاوت ہو، یعنی آپ نے استعمال کیا اپنی اطلاع پانے کے لیے اس چیز کو، تو مائک ٹیسٹ کرے تو ٹیسٹنگ 1 2 3 ٹیسٹنگ 1 2 3 کوئی اس شعر پڑھ طریقے لیں، سے، ورنہ ہاں اگر شعر آپ پڑھ وہ لیں۔ تو کبھی ترنم سے، اصل میں تلاوت میں ایک غرض یہ ہو جاتی ہے، کیونکہ امام تلاوت ہی کرے گا، تو پتہ نہیں ترنم میں چونکہ آواز بلند ہو، تو یہ نہ ہو کہ وہ پھٹ ہو جائے، آواز پھٹ جائے یا کلیئر نہ ہو، تو تلاوت کی جگہ وہ کوئی اور چیز پڑھ لے، کوئی شعر پڑھ لے۔ اسی طرح یہاں جو یہ آیات دھونے کا، چونکہ ہمارے یہاں تو ابھی پریکٹیکل ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہوگا، اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، تو وہ سیاہی ہوتی تھی، تو سیاہی اب ہے اس پہ پرچے پہ لگا ہوا ہے، کہ پرچے جس پہ لکھا جاتا تھا وہ سب، تو وہ عموماً کافی تھک ہوتے تھے، تو وہ یہ پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، وہ چیتھڑے سے جیسے ہو گئے، تو یہ اتنا بڑا چیتھڑے میں سے، اتنے میں سے اتنا پیس پڑا ہوا ہے، تو اس سے ایک چھوٹی کتاب کو کور کر دیا اگلی کتاب کی حفاظت کے لیے، وہ بھی دینی بھری کتاب ہو، تو اس کو فرما رہے ہیں کہ وہ بھی بے ادبی ہے، اس لیے کہ اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کو وقایا سے مراد یا پروٹیکٹ کرنا کتاب کو، شیلڈ یعنی کورنگ، بس ہاں اس لیے کہا اس کو ہاں اس کو تبدیل مٹا آگے دیں۔ محف کر دو اس کو، یعنی وہ اب تو پانی لگے گا، گیلا کر کے دھو دو، پھر وہ خشک کر لیتے تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ پھٹ جائے، اتنے باریک پرچے نہیں ہوتے تھے، تو آپ نے صاف کیا، وہ تو کرتے ہی تھے بارہا، کر کے اس کو سکھا دیا، سکھانے کے بعد اب استعمال کر لو، یعنی استعمال کر لو بعد میں،
لیکن جو قرآن آیت لکھی ہو اسی حیثیت میں اس کو استعمال کرنا، یہ اس زمانے میں یہ بے ادبی ہے. ظاہر ہے نیت تو نہیں ہوتی اس میں بے ادبی کی، لیکن ادب تو اسی کا نام ہے نا کہ اس پہ پکڑ نہیں ہوتی، وبال نہیں آتا، لیکن برکت نہیں حاصل ہوتی. جتنا اگر نیت اچھی ہو اس کے بعد، یعنی نیت خراب نہ ہو تب بھی. اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں جس سے ریلیٹڈ کے جو کیلنڈر آتے تھے وہ بہت آیات کے ہوتے، قرآنی آیات ہوتی تھیں، اور وہ نارملی کتابوں کے یا قرآن شریف کے ہی کور کے طور پہ استعمال، مطلب قرآن شریف کا کور ہو تو ٹھیک ہے، ضروری تو قرآن کو قرآن ہی کی کسی آیت سے، اور پھر کہ وہ حصہ قرآن کا نہیں ہے، یا خالص مصحف مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، مطلب وہ ایک تو یہ کوئی وسیع آیت آ گئی، جی جی، اور وہ باقاعدہ کیلیگرافی اور وہ سب چیزیں ہوتی، قرآنی آیات ہی ہوتی تھی نارملی. یعنی وہ قرآن کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مصحف نہیں ہے، اس کو بالکل مصحف کا صحیح. حکم تو نہیں ہے. اچھا ہے وہ بھی نہ ہو، دینی کوئی حدیث بھی نہ ہو. اصل تو یہ کہ نہ حدیث، یعنی یہ سب چیزیں اس کام کے لیے نہیں. جیسے اسی لیے مجھے ڈیکوریشن جو ہے نا یہ پسندیدہ نہیں ہے. گھر میں آپ نے تو بلکہ خطرہ ہے، آپ نے ڈیکوریشن لگا دی اور تلاوت، یعنی اس میں قرآن کی سورہ، اکثر لوگ آیت الکرسی وغیرہ لگاتے ہیں. اس میں گھروں میں تو زیادہ مسئلہ ہے کہ گھر میں آپ برکت کے لیے لگا رہے ہیں اس کو، تو برکت سے زیادہ وہاں پہ نافرمانی جو ہو رہی ہے اس کا کیا کریں گے. وہی سامنے لگا ہوا، اس کے سامنے جو ہے آپ اچھل کود بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، لڑ جھگڑ بھی رہے ہیں، کبھی کبھی وہیں پہ موسیقی بھی چل رہی ہے، سب لوگ غیر محرم بیٹھے ہوئے بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ بھی لگا ہوا ہے. تو اس سے تو وبال کا خطرہ ہے زیادہ. وہاں تو بے حرمتی ہی بے حرمتی ہے، لیکن لگا کے بیٹھے. وہاں تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا. مساجد میں بھی اس کی احتیاط کرنی چاہیے. مساجد بھی اس لیے نہیں کہ وجہ اس کی ہے کہ اس میں ڈسٹریکشن ہوگی. اور وہی بات کہ آپ نے استعمال کس نیت سے کیا. اللہ کے گھر میں قرآن آیت آپ لکھ رہے ہیں تو اس سے چاہتے ہیں یعنی وہ ڈیکوریشن کے طور پہ ہم نے بڑی خوبصورت کیلیگرافی کی، تو اب وہ کیلیگرافی یعنی یہ مقصد نہیں ہے قرآن کا. قرآن کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو ہوا یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے ضمنی چیزیں ہم نے وہ مقصد بنا دیے قرآن کے. تو اب لوگ جو کیلیگرافی سیکھتے ہیں وہ قرآن آیت کی کیلیگرافی کرتے سیکھتے ہیں، اور پھر بٹا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، پرچے پہ ہے جمع کر کے جلا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. تو وہ اچھا نہیں. سب چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے. سادہ، جتنا سادہ ہو اتنا اچھا ہے. ہم یہ حرمت وغیرہ کی بات نہیں ہے، نہ مکروہ کی بات ہو رہی ہے. خلاف اولا ہے، ادب نہیں ہے، ادب نہیں. یہ جو مائک ٹیسٹ کی بات کی، تو مائک ٹیسٹ بھی تو دینی کام کے لیے کیا جا رہا ہے نا، کہ آگے اس پہ تلاوت ہوگی تو پھر بھی اس میں اور دوسرے مفتیان کرام سے رجوع کر لینا بڑوں سے، مجھے ایسا اچھا، لگتا یعنی کہ ہے. کہ اس میں آداب میں ایک چیز اور بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ اس کا ذوق سے تعلق، اس کی طبیعت کیسی ہے. وہ پہلو اکثر دونوں طرف ہوتے ہیں، کوئی اس نیت سے کرتا ہے، کوئی اس نیت سے. اسی لیے نیت وہاں اہم ہو جاتی ہے. اسی لیے خاتون کا پڑھنا ہمارا پڑھنے میں فرق ہی ہو جائے گا. تو یہ وہ کر رہا ہے، وہ کر بھی رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے کر بھی رہا ہے. کتنی دفعہ وہ مائک اٹھا کے جب تلاوت کی نیت سے کرتا ہے کہ تلاوت سے کرتا ہے تو ایسے پڑھتا تھا الحمدللہ، بیچ میں توڑ دیجیے، بیچ میں کاٹ دیجیے. نہ وہ تلاوت کی نیت سے کر رہا ہے، نہ اس کی. تو یہ تو بے ادبی ہی ہے نا. یعنی وہاں پر وہ اب تلاوت کی نیت سے کر رہا ہو تو باقاعدہ باوضو ہے، اہتمام کر کے بیٹھ رہا ہے، سوچ کے پڑھ رہا ہے نا. بیچ میں کاٹ دیا اس کو، کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیا. صحیح پڑھا نہیں پڑھا، تجوید ویسے آتی تھی لیکن اس میں بھی تکلفی میں ایسے ہی پڑھ رہا ہے. تو کوئی حق اس کا ادا کر ہی نہیں رہا تلاوت کا. تو بظاہر وہ کہنے کو ہے نہیں. اس لیے دین کے بھی کام میں اس کو استعمال نہیں. تو کسی کتاب کا کور کرنا بھی وہ جواز بنا سکتا ہے کہ یہ بھی ہم اسلامی کتاب ہے، حدیثی کتاب ہے، بچے کا قاعدہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو استعمال اس میں ہی کرنا، اس میں بھی نہیں کرنا. اس لیے قرآن بہت اونچی شان ہے. قرآن کا مقام اصل میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کتنا اونچا مقام ہے. جب یہ باتیں ہیں سامنے تو اس کی ویسے کیا اہمیت اور فوقیت ہونی چاہیے. وہ کوئی بزرگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہوتا ہے نا. اللہ کا فضل یہ کر ہم نے کروا لیا، ورنہ بڑا دکھ ہوتا. مجھے تو میں کہہ ہی رہا تھا پورے ہم نے اوپر کا کھانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس میں قرآن نہیں آ رہا تھا. یہ ان کا سائز ذرا بڑے تو شیلف میں نیچے کرنا پڑا. اب اوپر والا خالی پڑا ہے کیونکہ یہ چھوٹی والی کتابیں یہ کہاں رکھیں، وہ کہیں پڑے رہے، کہیں بھی پڑے رکھو، اوپر نہیں ڈال سکتے. یہ قرآن آپ اوپر والی شیلف نیچے والے میں رکھ رہے، اوپر میں آپ جو ہے چھوٹی کتابیں رکھ رہے. تو مزاج ایسا بننا چاہیے کہ یہ سب کیسے ہم اس کو، حرام حلال کی بات نہیں ہے، مکروہ اس کی بات ہے، ادب کی بات، لحاظ کی بات ہے. کتابیں تہ بتہ رکھتے ہیں تو نیچے مثال کے طور پر فقہ کی کتاب ہو، اس کے اوپر حدیث کی کتاب، اس کے اوپر تفسیر ہو، تفسیر کی کتاب نیچے ہو یا حدیث کی کتاب نیچے ہو، اور اوپر فقہ کی کتاب ہو یا منطق فلسفہ کی کتاب ہو، تو یہ بھی خلاف اولا ہے. تو ترتیب ہے اس میں.
इसी तरीके से ये जो कंधे पे ऐसा कुरान रखा है, पीछे चले चले आ रहे हैं, कभी कभी उतना लंबा होता है बच्चों का तो खास तौर से, वो पीछे कूले से टकरा रहा है, चलते चले आ रहे हैं, कुरान लटका हुआ है, बच्चा लेके आ रहा है, बच्चे को भी नहीं आता, अम्मा अब्बा को भी कहता नहीं, उठा के ऊपर रखे, वैसे वो कार में बैठता है तो नीचे ही रख देता है, तो किसी भी टेंशन नहीं होती, ना इनको फिक्र होती ना उनको फिक्र होती, और कायदे से ये करता है कुरान। इसी 30 दफा बच्चों को, बड़ों को भी देखा ऐसे कुरान पढ़े हुए हाथ में चला, हाथ में झुलाते हुए चले आए, एक हाथ में जूते, एक हाथ में उसी लेवल पे कुरान दोनों चले आए। यानी जाहिल को ये समझ में नहीं आता कि कुरान ये तो खालिसतन बेअदबी, यानी ऐसी बेअदबी कि इसमें तो कोड़े मारने चाहिए। कुरान को इस तरह साइड में अपने कूलों के बराबर में हाथ से लटका के चला रहा कोई आदमी कुरान पे, पागल। कुरान को उठा के यहाँ रखना पाकिस्तान में हम चाहिए। जाते हैं जब बसों में सफर करते थे, तो कुरान अगर लेके जाना था तो इधर रख के हर इंसान को हमने बचपन कुरान से जो कुरान होता है, से ऐसे पकड़ के किसी भी हालत में कुछ तो भी सामान वाला रख दिया कुरान जो, हाँ। फिर वो ड्राइवर को सीने पे देखते हुए जो बस का सामने ऊपर सी वाला जगह हिस्सा होती होता था थी। उसमें रख देता था, इस तरह हम लेके जाते थे कुरान। ये 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 कोई खास बात नहीं थी, हर एक की ऐसी करता था। सबको पता था कि ये अदब है। ये एक और चीज क्लेरिफाई करना, डिफरेंट इसमें मुझे राय मिली ना, तो एक दफा आईडीए में आपको पता है रमजान में आईडी एतकाफ में लोग इस्लामिक पढ़ते दावा हैं। अकेडमी। हाँ, इस्लामिक दावा अकेडमी में जो है वो एतकाफ में वो नमाज का टाइम होता है तो लोग कुरान शरीफ रख देते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर आपके पास अपना पॉकेट साइज कुरान हो तो जो है वो पढ़ने में आसानी होती। तो एक दफ़ा मेरे पास था तो मैंने जो है वो साइड पॉकेट में रख दिया, नमाज पढ़ रहा था तो एक साहब ने फिर तवज्जो दिलाई कि भाई ये इसमें पाँव दूसरे का लगेगा या फिर उसको निकाल के सामने रख देना। तो फिर मैंने ये करना शुरू कर दिया, फिर मैंने किसी और से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब इसकी गुंजाइश है, कोई मसला नहीं, कपड़ा है लोगों के बीच में, कोई मसला नहीं, इधर रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, सामने अदब रखना तो बेहतर है, लेकिन सामने क्या इसकी भी गुंजाइश है या गलत है ये? साइड में कुरान को साइड, कुरान आपके सीने के लेवल की चीज है बस। कुरान का इतना मकाम है, या तो वो सर में हो, दिमाग में याद हो, या दिल में हो, बस इससे नीचे कहीं नहीं होना चाहिए। कुरान का इससे नीचे का कोई मकाम, उसका तस्वुर भी नहीं होना चाहिए, कैसे वो नीचे कर, यानी किसी सूरत में साइड में कुरान रखा हुआ है जेब के अंदर, कुरान भी वहीं रखा है, मोबाइल भी वहीं रखा हुआ है, वॉलेट भी वहीं रखा हुआ है, हाथ भी वहां डाल रहे हैं, उसी में से टिश्यूज निकाल के नाक साफ करके वो भी वहीं डाल रहे हैं, तो उसमें तो कुछ सवाल की बात ही नहीं, तो किसी का पूछना जहालत है। इस बात की अलामत है कि दिमाग में भी तब फतूर ही है, वो अपना पुराना फतूर, क्योंकि ये ख्याल ही होता है कि ये ज्यादा कर रहे हैं कुरान का। समझ में आ गया मुझे उनकी हाँ, बात, लेकिन फिर दूसरे भी ऐसे मुत्तकी आदमी को देखा तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, इसकी गुंजाइश है। किसी से तो पूछने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये दूसरों को बताने की भी जरूरत है, तो आपको बताने की, हमें अपने 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 लिए करना है। यदि हर एक का फर्क है ना, ये बात आपको अगर 15 साल पहले 10 साल पहले कहता तो आप लानत भेज के चले जाते, क्योंकि जब कुरान जमीन पे रख के लोग पढ़ रहे हो हरम में, और वहां जाके मैं कहूँ कि ये बात ऐसे है, तो क्या करेंगे? पथराव शुरू कर देंगे, पागल है, निकालो उसको जेल में डालो, उसको क्या समझ में आएगी? हर एक से उसके कदर, उसके लेवल पे बात करनी चाहिए, हर हर एक के लिए नहीं, हमें खुद करना है बस। नहीं नहीं, आप आदमी सोच रहे ना, समझ में आता है। मेरा गुमान तो ये है कि लोग, ऐसा होता तो नहीं, लेकिन ये कि अगर इत्तेफाक से किसी के पास अपने अब्बा की तस्वीर और अब्बा का दिया हुआ कोई हदिया भी हो, तो वो भी कोशिश करेगा कि बैक वाली पॉकेट में जैसे बैठता है उस पर रखे, जरा अपने ट्राउजर्स की बैक में क्यों नहीं रखता, अब्बा की तस्वीर को रखे उधर, अब्बा की तस्वीर है, अभी आई है इत्तेफाक से, और वो कहीं फ्रेश फ्रेश, अब्बा को देख देख के याद कर, अब्बा का इंतकाल हो गया या जिंदा तब भी उसको कूले वाली उसमें रखे और उसमें बैठा रहे खाना, उसे खुद समझ आ जाएगा कि अदब करना चाहिए वहाँ पे, गुंजाइश ही क्या बात है, अकल में नहीं आती। जो कुरान की ये हैसियत भी ना हो तो क्या किया जा सकता है? ठीक है। डॉक्टर साहब पढ़ते हुए ये बात है, हराम हलाल की बात नहीं हो रही है, नहीं। रखो भाई जिसको रखना है, जो रख रहे हैं इसलिए उनको रोकते भी नहीं, नस पे कोई लिख के भेजते हैं। ये जो आज की बात नहीं ना, ये तो जी। इमाम कुर्तुबी की बात है, 7-8 साल पुरानी, तब कितने साल पुरानी बात है। पढ़ते हुए अगर दाएं हाथ में कुरान पकड़ा हुआ है और थक जाए तो बाएं हाथ में थोड़ी देर रख सकता हूँ। पहली बात इसलिए तो हाथ में अगर है तो वो कोई मजाक नहीं, वक्ती तौर पर एक उज़र है। अदब के बारे में ये नुकता भी जहन में रहे कि किसी उज़र से वो अदब खत्म हो जाता है, फिर वो अदब नहीं रहता। यानी हजरत आए हुए हैं, उनके सामने वो बैठे हुए कुर्सी पे, बाकी नीचे बैठे हुए मुफ्ती साहब है, गरीबत है, और वो एक हजरत के नौजवान आलिम, फर्क है बता, तो नीचे बैठना चाहिए और नीचे बैठते हैं हमेशा, अब पाँव में लेकिन दर्द है, वो उसको ऊपर ही बैठना है। ये उस सूरत में किसी के साथ जो है वो, और ऐसा मसला है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, सिर्फ यही रख सकते तो ये रखेंगे। जब भी कोई उज़र होगा तो उज़र से वो अदब साकित हो जाता है, तो मकरू चीज जायज हो जाती है, मकरू चीज भी अदब से जायज हो जाती है, ये उज़र से जायज हो जाती
نہیں اگر مجھے کنپیریزن کرنا ہو کہ بھائی اگر میں اوائڈ کر سکتا ہوں لیکن میں پھر پڑھ نہیں پاؤں گا وہ 5-10 منٹ، تو بہتر یہ ہے کہ وہ بس رکھ دے، خاموشی سے بیٹھ کے ذکر کرے، یا جو ہے وہ یہ عذر بن جائے گا اچھا میں 5-10 منٹ ایکسٹرا پڑھ سکتا ہوں پھر میں رکھ لوں گا یہاں پہ، تو اگر یہ آپشن ہے تو کیا ہوگا؟ یہاں رکھوں گا یہاں پہ رکھ نہیں ہے کمفرٹیبل، سامنے رکھ دیں، سامنے پہلے ہی رکھ دے یا پھر جو ہاں وقت کے بارے میں زبانی پر تو ادب سب سے اہم، ادب جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ، اضافی زبانی بھی تو پڑھ سکتا ہے، یعنی کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ آگے ہی سے پڑھنا، اصل میں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آگے کور ہو جائے گا میرا سامنے، کور کرنا کوئی ضروری نہیں، قرآن کی ذکر اور تسبیح ضروری ہے، قرآن کو بار بار پڑھنا ضروری، جو اس سے یاد ہے وہ جتنا یاد ہوگا اتنا پڑھنا. ومن حرمته ألا يقال سورة كذا كقولك سورة النحل وسورة البقرة وسورة النساء، ولكن يقال السورة التي يذكر فيها كذا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، هل يقال سورة كذا، اس کے بعد وہ حدیث لائے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استعمال کیا ہے سورة البقرہ. تو یعنی کچھ تابعین کا یہ خیال تھا کہ اس طرح کہنا کہ سورۃ النحل، نحل کی صورت سورۃ البقرہ، بقرہ کی صورت سورۃ النساء، نساء کی صورت سورۃ مریم، مریم کی صورت، تو کچھ تابعین نے اس کو مکروہ گردانا. تو امام بخاری نے اس کو رد کرنے کے لیے باب قائم کیا ہے کہ نہیں یہ کہہ سکتے ہیں، اور دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بولا ہے. تو قرآن کریم کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کہا جائے سورۃ کذا، جیسے تیرا کہنا سورۃ النحل، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، لیکن کہا جائے وہ سورت کے جس میں نحل کا ذکر ہے، وہ سورت کے جس میں بقرہ کا ذکر ہے، وہ سورت کے جس میں مریم کا ذکر ہے، وہ سورت کے جس میں یوسف کا ذکر ہے، کیونکہ وہ سورت یوسف میں بلونگنگ ٹو کا معنی آ جاتا ہے. قلت، اسی لیے وہ کہتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی، قلت هذا يعارضه قوله صلی اللہ علیہ وسلم الآیتان من آخر سورة البقرہ، یہ تو نبی کا فرمان ہے، نبی نے سورۃ البقرہ فرمایا، من قرأ بهما في لیلۃ کفتاہ، خرجہ البخاری ومسلم من حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. میں کہوں گا کہ یہ جو کہا گیا یہ معارض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے آخر کی 2 آیتیں جو بھی ان دونوں کو پڑھ لے رات میں تو وہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہو جائے گی، عبادت سے کافی ہو جائے گی، شر فتنے سے کافی ہو جائے گی، قیام اللیل سے کافی ہو جائے گی. ومن حرمته ألا يتلى منكوسا كفعل معلم الصبيان يلتمس أحدهم بذلك أن يري الحذق من نفسه والمهارة فإن تلك مجانة. اور اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے، یہ ایک مرتبہ ہمارے درمیان بحث ہوئی تھی، یہ آپ کو یاد ہو تو، اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کو الٹا نہ پڑھا جائے، نیچے سے اوپر آ رہا ہے. کیوں؟ جیسے کہ بچوں کے استاد کا فعل، ان میں سے ایک چاہتا ہے، تلاش کرتا ہے، التماس کرتا ہے اس کے ذریعے یہ کہ وہ اپنی جانب سے اپنا ایکسپرٹ ہونا، حسق، اپنی مہارت اور حسق کو وہ دکھاوے کہ مجھے کتنا یاد ہے کہ میں نیچے سے بھی اوپر پڑھ سکتا ہوں. فَإِنَّ تِلْكَ مَجَانَةٌ، اس لیے کہ یہ بے شرمی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے. ومن حرمته ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين المتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفا، فإن ذلك محدث ألقاه إليهم الشيطان فقبلوه عنه. قرآن کریم کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کی قراءت میں بہت گہرائی میں نہ جاوے، مطلب تکلف نہ کرے، جیسے کہ یہ حمزیین مبتدئین کے فعل جو کلام کے ظاہر کرنے میں بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں اپنے گندے منہ سے، تکلف کے طور پر، منتنا یعنی بدبودار منہ سے، بے شک یہ بدعت ہے، شیطان نے اس کو ان کی طرف ڈالا، انہوں نے اس کو شیطان سے قبول کر لیا، یعنی بہت تکلف کر کے پڑھنا
دوسرا اور تیسرا حاشیہ ذرا دکھائیے. اس پہ کمپیوٹر قرآن کے نام سے لوگ مدرسے میں آتے ہیں بہت سارے پاکستان میں بچوں کو لے کے. قلة الحياة وخلق الجلد بالضد بالهدي یہ بھی تھوڑا سا بتایا. والمقصود بالحمزیین من یغلون فی تلاوتہم لحمزہ، مقصود حمزیین سے وہ جو اپنی تلاوت میں حمزہ کے لیے غلو کرتے ہیں. وقد نقل الذهبي في تاريخ الإسلام عن الإمام حمزة قوله إن لهذا التحقيق حدا ينتهي إليه ثم يكون قبيحا، وعنه قال إنما الهمز رياضة فإذا حسنها الرجل سهلها. ثم ذكر الذهبي أن الإجماع انعقد على ثبوت قراءة حمزة وصحتها، وقال وبالجملة إذا رأيت الإمام في المحراب لهجا بالقراءة وتتبع غريبها فاعلم أنه فارغ من الخشوع محب للشهرة والظهور، نسأل الله السلامة في الدين. وانظر جمال القراء لعلم الدين السخاوي رحمه الله تعالى. ومن حرمته ألا يقرأه بألحان الغناء كلحون أهل الفسق ولا بترجيع النصارى ولا النوح الرهبانية فإن ذلك كله زيغ وقد تقدم. قرآن کریم کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نہ پڑھے غنا کے الحان سے، مطلب یعنی کہ گانا گانے کا ٹیون نہ ہو، لہجہ نہ ہو، جیسے کہ اہل فسق کا لحون، ان کا لحن، ان کا لہجہ، اور نہ تو نصارہ کی ترجیح سے، یعنی نصارہ جس طرح ترجیح آواز کو گھما گھما کر پڑھتے ہیں اس طریقے سے، اور نہ رہبانیت کی طرح نوحہ کرنا کہ وہ نوح کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب کے سب زیغ ہے، یعنی ٹیڑھا پن ہے، اور تحقیق کے یہ پہلے گزر چکا ہے. ومن حرمته ان يجلل تخطيطه اذا خطه، قرآن کریم کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تخطیط کو جلیل کرے جب اس کو لکھے، مطلب یہ کہ جب لکھے تو بڑے حروف ہوں، چھوٹے چھوٹے حروف نہ ہوں. عن ابي حكيمة انه كان يكتب المصاحف بالكوفة فمر علي رضي الله تعالى عنه فنظر الى كتابته فقال له اجل قلمك، فاخذت القلم فقطته من طرفه قطا ثم كتبت وعلي رضي الله تعالى عنه قائم ينظر الى كتابته فقال هكذا نوره كما نوره الله عز وجل. ابو حکیمہ سے کہ وہ مصاحف کو کوفہ میں لکھ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، ان کی کتابت کی طرف دیکھا، ان سے فرمایا تم اپنے قلم کو جلا بخشو، مطلب روشن کرو، واضح کرو. میں نے قلم لیا، اس کا قط بنایا، اس کی ایک جانب سے قط بنانا مطلب پہلے چھیلتے تھے، قط بناتے تھے، پھر میں نے لکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے میری کتابت کی طرف. اس کے بعد فرمایا اس طرح ہونا چاہیے، تم قرآن کریم کو منور کرو جیسے اللہ عز و جل نے اس کو منور کہا ہے، منور کیا ہے. ومن حرمته ألا يجهر بعض على بعض في القراءة فيفسد عليه حتى يبغض إليه ما يسمع ويكون كهيئة المغالبة. اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ بعض پر قرات میں جہر نہ کرے کہ وہ اس پر فاسد کر دے، یہاں تک کہ اس کی طرف مبغوض بنا دے اس چیز کو جو وہ سن رہا ہے، اور وہ مغالبے کی حیث کی طرح ہو جائے. مغالبہ کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے پر غالب آنا، کہ وہ اس پر غالب آ رہا ہے یا اس پر غالب آ رہا ہے، زور سے پڑھ پڑھ کر کے. اگر اپنی طرف سے کچھ حصے نہیں نہیں، اس طرح پڑھنا کہ سب یہ زور سے پڑھتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ زور سے پڑھتا ہے. اکٹھے جو پڑھ ہاں. رہے ہیں. ومن حرمته ألا يماري ولا يجادل فيه في القراءات ولا يقول لصاحبه ليس هكذا هو ولعله أن تكون تلك القراءة صحيحة جائزة من القرآن فيكون قد جحد كتاب الله. اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں جھگڑا نہ کرے، اس میں مجادلہ نہ کرے قرات کے اندر، اور اپنے ساتھی سے نہ کہے کہ اس طرح نہیں ہے، شاید وہ قرات صحیح ہو، جائز ہو قرآن میں سے، بس وہ کتاب اللہ کا انکار کر دے تو احتیاط کرے. ومن حرمته اللہ يقرأ فی الاسواق، قرآن کریم کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ بازاروں میں اس کو نہ پڑھے، اور شور اور لغو کی جگہوں میں نہ پڑھے،
ولا فی مواطن اللغت واللغو ومجمع السفہاء، بے وقوفوں کے مجمع میں نہ پڑے۔ الا ترى ان اللہ تبارک و تعالی ذکر عباد الرحمن واثنى علیہم بانہم اذا مروا باللغو مروا کراما۔ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کا ذکر فرمایا اور ان کی تعریف کی اس طور پر کہ جب وہ گزرتے ہیں لغو سے تو گزر جاتے ہیں شریفانہ۔ تو یہ اس کے اپنی ذات کے ساتھ گزرنے کے بارے میں ہے، تو کیا خیال ہے جب کہ قرآن کریم کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے گزرے اہل لغو کے درمیان سے اور صفحاء کے مجمع کے درمیان سے۔ ومن حرمته ألا يتوسد المصحف ولا يعتمد عليه ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يناوله۔ اس کے حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ مصحف کو وسادہ نہ بناوے، پیلو نہ بناوے، تکیہ نہ بناوے، اس پر ٹیک نہ لگاوے اور اس پر اعتماد یعنی اس پر سہارا نہ لگاوے، اور اس کو اپنے ساتھی کی طرف پھینکے نہیں جب ارادہ کرے اس کو دینے کا، پاس کرنے کا، بلکہ احترام کے ساتھ اس کو دے۔ قلت وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رأى مصحفا صغيرا في يد رجل فقال من كتبه؟ قال أنا، فضربه بالدرة وقال عظم القرآن. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقال مسيجد أو مسيحف۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا مصحف دیکھا، قرآن کریم چھوٹا، ایک مرد کے ہاتھ میں۔ اس فرمایا کس نے اس کو لکھا؟ تو کہا کہ میں نے لکھا۔ تو اس کو درہ بجایا، مطلب کوڑا لگایا، کہا کہ قرآن کریم کو عظیم بناؤ، اس کی عظمت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، فرمایا نبی نے روکا یہ کہ کہا جائے مسجد، چھوٹی مسجد نہیں، تصغیر مت کہو، مسجد مسجد مسجد، مصحف مت کہو، چھوٹا مصحف نہیں، مصحف ہی کہو۔ ومن حرمته اللہ یخلط فیہ ما لیس منہ، اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں خلط نہ کرے وہ چیز جو اس میں سے نہیں ہے۔ اچھا، ومن حرمته اللہ یصغر المصحف، وروى الأعمش عن إبراهيم عن علي رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا يصغر المصحف۔ قرآن کریم کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ مصحف کو چھوٹا نہ بنایا جائے۔ اعمش نے نقل کیا ابراہیم سے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ مصحف کو مصغر نہ کیا جائے یعنی چھوٹا نہ بنایا جائے، چھوٹا پاکٹ سائز، یہ ہاں تو یہ جو صحیح نہیں ہے، ہاں یہ اچھا نہیں ہے، استعمال کرنا نہیں کر۔ بس بے ادبی جیسا ہے، بس خلاف اولا ہے۔ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ بڑا ہو گئی۔ ومن حرمته ألا يحلى بالذهب ولا يكتب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا۔ وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يحل المصحف أو يكتب بالذهب أو يعلم عند رؤوس الآية أو يصغر۔ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم زخرف يزخرف تزخرفا زخرفة وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم۔ وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد رأى مصحفا زين بفضة تغرون به السارق وزينته في جوفه۔ قرآن کریم کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آراستہ نہ کرے سونے سے اور نہ لکھا جاوے سونے سے، بے شک کہ پس اس کے ذریعہ دنیا کی زینت مختلط ہو جاوے۔ مغیرہ نے نقل کیا ابراہیم سے کہ وہ ناپسند کرتے تھے یہ کہ مصحف کو آراستہ کیا جائے یا لکھا جائے سونے سے، یا آیتوں کے سیرے پر علامت لگائی جائے، یا اس کو چھوٹا کیا جائے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی مسجدوں کو ڈیکوریٹ کرو گے اور اپنے مصحف کو آراستہ اور پیراستہ کرو گے تو تم پر ہلاکت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مصحف دیکھا جو چاندی سے مزین کیا گیا تھا، تو فرمایا تغرون به السارق، تم اس کے ذریعہ چور کو برانگیختہ کرتے ہو، ابھارتے ہو۔
اس کی زینت تو دل میں ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے۔ امن حرمته اللہ یکتب علی الارض ولا علی حائط، یہاں وہی بات آ جائے گی، وہ نیت کی بات ہے۔ تو کوئی لکھتا ہے، عظمت اس کی نیت ہے کہ میں ذرا سونے کے پانی سے لکھوں، وہ عظمت وہی ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی، تو وہ مستثنی صورت ہو جائے گی۔ ومن حرمته ألا يكتب على الأرض ولا على حائط كما يفعل بهذه المساجد المحدثة، اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ لکھا جاوے زمین پر، نہ دیوار پر، جیسے کہ کیا جاتا ہے ان نئی نئی مسجدوں میں جو بنتی ہیں آج کل۔ محمد ابن زبیر سے مروی ہیں، فرماتے ہیں میں نے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو نقل کرتے ہوئے سنا، بیان کرتے ہوئے سنا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب فی ارض، گزرے ایک زمین میں ایک کتاب سے، فقال کچھ لکھی ہوئی کتاب۔ ہاں، فقال لشاب من حذیل ما هذا، تو حذیل کے ایک نوجوان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا کہ من کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں سے، یعنی لکھی ہوئی چیز، یہ یہودی نے اس کو لکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت اس پر جس نے اس کو یہ کیا، تم اللہ کی کتاب کو مت رکھو مگر اس کی جگہ میں، یعنی یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ ومن حرمته انه اذا اغتسل بكتابته مستشفيا من سقم الا يصبه على كناسه، اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب دھوئے اپنی اس کی کتابت سے شفا حاصل کرتے ہوئے بیماری سے، تو اس کو نہ بہاوے کناسے پر، کناسہ یعنی جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے وہاں پر، ولا فی موضع نجاسہ، اور نہ نجاست کی جگہ میں، ولا علی موضع نیوتا، اور نہ ایسی جگہ میں جو رون دی جاتی ہے جہاں پیر پڑتے ہیں، ولیکن ناحیت من الارض فی بقعہ، لیکن زمین کے ایک کونے میں، فی بقعۃ زمین کے ایک ٹکڑے میں، لا یطؤہ الناس جہاں جس کو لوگ روندتے نہ ہو، جہاں لوگوں کے قدم نہ پڑتے ہوں، او یحفر حفیرۃ فی موضع طاہر حتی ینصب من جسدہ فی تلک الحفیرہ، یا یہ کرے کہ ایک کھڈا کھودے، ایک گڑھا کھودے پاک جگہ میں، یہاں تک کہ اس کے جسم سے سیدھا براہ راست اس گڑھے میں پانی بہہ جاوے، ثم یکبسھا، اس کے بعد اس کو خشک کر لے، او فی نہر کبیر یخلط بماء فیجری، یا بڑی نہر کے اندر اس کے پانی سے ملا دے، بس وہ بہہ جاوے۔ قال محمود بن زبير راى عمر بن عبد العزيز ابنا له يكتب القرآن على حائط فضربه۔ محمد ابن زبیر فرماتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، ان کے بیٹے کو دیکھا قرآن کو لکھتے ہوئے دیوار پر، تو اس کو مارا۔ ومن حرمته ان يفتتحه كلما ختمه حتى لا يكون كهيئة المهجور، اور اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو شروع کرے جب بھی اس کو ختم کرے، یعنی ختم کرے تو شروع کرے، الحال المرتحل، یہاں تک کہ تاکہ نہ ہو جاوے وہ مہجور کی حالت کی طرح، یعنی یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا کا مصداق نہ ہو کہ مجھے چھوڑ دیا، یعنی وہ قرآن چھوڑا ہوا نہ ہو جائے، اس لیے ختم ہوا تو شروع کا کچھ حصہ پڑھ لیں۔ وَكَذَلِكَ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ختم يقرأ من اول القرآن قدر 5 آیات، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم فرماتے تھے تو پڑھتے تھے قرآن کریم کے شروع سے 5 آیتوں کی مقدار، تاکہ وہ مہجور کی حالت میں نہ ہو جاوے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک صاحب آئے، کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل بہتر، تو کہا تجھ پر حال اور مرتحل، یعنی تو لازم پکڑ حال اور مرتحل کو۔ قال وما الحال المرتحل، کیا حال اور مرتحل؟ حل یحل اترنا، مرتحل چڑھنا، کچھ کرنا، سوار ہونا۔ صاحب القرآن یضرب من اولی حتی یبلغ آخرہ، صاحب قرآن اس کی ابتدا سے پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے آخر تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے شروع میں وہ پڑھتا ہے کلما حل ارتحل، جب بھی وہ اترتا ہے تو سوار ہو جاتا ہے۔ قلت ويستحب له اذا ختم القرآن يجمع له، میں کہتا ہوں مستحب ہے اس کے لیے کہ جب ختم قرآن ہو تو اپنے گھر والوں کو جمع کرے،
ذکر ابو بکر الانباری، ابو بکر انباری نے ذکر کیا، انبانا ادریس، ہمیں ادریس نے خبر دی، ہمیں خلف نے خبر دی، ہمیں وکی نے، انہوں نے مسعر سے، انہوں نے قتادہ سے، کہ نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کو ختم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو جمع کرتے دعا فرماتے، ادریس نے ہمیں خبر دی، ہمیں بیان کیا خلف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں جریر نے، وہ منصور سے اور وہ حکم سے، فرمایا کہ مجاہد اور عبدہ ابن ابی لبابہ اور کچھ لوگ مصاحف کو پیش کرتے تھے، پس جب وہ ارادہ کرتے ختم کرنے کا، وجہو الینا، تو وہ ہم کو متوجہ کرتے، یعنی ہماری طرف وہ متوجہ ہوتے، ہمیں توجہ دلاتے، کہتے احضرونا، ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ، فإن الرحمت تنزل عند ختم القرآن، اس لیے کہ رحمت قرآن کے ختم کے وقت نازل ہوتی ہے۔ ہمیں ادریس نے خبر دی، ہمیں خلف نے، ہمیں حشیم نے، انہوں نے عوام سے، ابراہیم تیمی سے، فرمایا جس نے قرآن کریم کو ختم کیا دین کی ابتدا میں تو اس پر فرشتے شام تک رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جو رات کے ابتدائی حصے میں ختم کرے تو اس پر فرشتے صبح تک دعا کرتے ہیں۔ فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ، لہذا اسلاف پسند کرتے تھے یہ کہ رات کی ابتدا میں ختم کرے اور رات کی دن کی ابتدا میں ختم کرے۔ اور اس میں ہمارا اسلاف یہ بھی ایسا بھی کرتے تھے کہ جب موسم سرما ہوتا تھا یعنی ٹھنڈی کا موسم، تو اس وقت رات کی ابتدا میں تو لمبی رات تک فرشتوں کو بیزی کر دیا، اور موسم گرما ہوتا تو دن کی ابتدا میں، تاکہ لمبا دن فرشتوں کو مشغول کر دیا۔ عیادت میں بھی یہی ہمارا اسلاف کرتے تھے، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کسی کی عیادت کے لیے جاؤں تو موسم گرما ہو تو صبح صبح چلے جاتا ہوں تو شام تک وہ فرشتے دعائیں کریں، اور جب ٹھنڈی کا موسم ہو تو رات کے ابتدائی حصے میں تو پوری رات۔ ومن حرمته ألا تكتب التعاويذ منه ثم تدخل به في الخلاء إلا أن يكون في غلاف من أدم أو فضة أو غيره فيكون كأنه في صدره۔ اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ تعاویذ کو اس سے نہ لکھے، پھر اس کو لے کر کے خلا میں داخل ہو یعنی واش روم میں، مگر یہ کہ وہ چمڑے کے غلاف میں ہو یا سونے میں مڑ دیا گیا ہو یا اس کے علاوہ چاندی میں یا اس کے علاوہ میں، بس گویا کہ ایسی صورت میں ایسا ہو جائے گا کہ وہ آپ کے سینے میں ہے۔ ومن حرمته اذا كتبه وشربه سمى الله على كل نفس، اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ جب اس کو لکھے اس کو پیے اللہ رب العزت کا نام لے ہر سانس پر، وعدم النیت فیہ، اور اس میں نیت کو بڑی بناوے، ان اللہ یؤتیہ علی قدر نیتہ، اللہ دیتے ہیں اس کی نیت کی مقدار پر، بڑی نیت بڑا عطیہ۔ لیس نے مجاہد سے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ قرآن کریم کو لکھے، پھر اس کو وہ قرآن کریم جو لکھا ہوا ہے اس کا دھون مریض کو پلاوے۔ ابو جعفر سے مروی ہیں، فرماتے ہیں جس نے اپنے قلب میں قساوت کو محسوس کرے تو یاسین شریف لکھے ایک جام میں زعفران کے ذریعہ، پھر اس کو پیوے۔ قلت ومن حرمته اللہ یقال سورۃ صغیرہ، اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ سورت صغیرہ نہ کہا جاوے، کوئی بھی سورت ہو، سورت صغیرہ چھوٹی سورت ایسا نہ کہے۔ ابو العالیہ نے اس کو ناپسند کیا کہ کہا جائے سورت صغیرہ یا کبیرہ۔ وقال لمن سمعه قالها انت اصغر منها، اور فرمایا اس سے جس کو ایسا کہتے ہوئے سنا تو کہا کہ تو اس سے چھوٹا ہے۔ بہرحال قرآن پورا کا پورا عظمت والا ہے، پورا کا پورا بڑا ہے۔ مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ابو داود نے نقل کیا وہ جو اس کے معارض ہے عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی حدیث سے، وہ فرماتے ہیں کہ ما من المفصل سورۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، تو یہ معارض چیز آ گئی، مفصل میں سے نہیں ہے کوئی چھوٹی صورت اور نہ کوئی بڑی صورت، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امامت کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے نماز میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔